الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، احکم الحاکمین، رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر حضرات ذی وقار آج کی یہ خوبصورت بزم جو ان خوش نصیب طلباء کرام کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، جنہوں نے اپنے سینے میں کلام الہی کو محفوظ کیا ہے، میں دعا گو ہوں اے اللہ جن بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اللہ قیامت تک ان کے سینوں میں اس قرآن کے لفظ لفظ اور حرف حرف کو محفوظ فرما۔ اللہ ان بچوں کے والدین، اساتذہ کرام اور اس جامعہ کے منتظمین، اساتذہ کرام، قرائے کرام، سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کے ساتھ محبت کرنے والے، معاونت کرنے والے اور پرخلوص اس ادارے کے لیے دعائیں کرنے والے، اللہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما۔ اللہ جو موجود ہیں اس گلشن کی آبیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی بہتر بنا۔ اے میرے مولا کریم ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس مجلس کے اندر ہماری جماعت کے بہترین علماء کرام، خطباء اعظام موجود ہیں، میں نام لوں گا تو تفصیل میں بات چلی جائے گی۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر سب سے ارفع و سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بنایا ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے اگر صرف یہ الفاظ ہی ادا کر دیے جائیں تو یہ کافی ہیں کہ رب کائنات، خالق ارض و سما خود فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، غلطیوں سے مبرہ کتاب ہے، خامیوں سے پاک کتاب ہے، ھدی للعالمین، مالک کائنات نے ساری کائنات کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے ھدی للمتقین اس کتاب کو بنایا ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو اس کتاب سے ملے گی، اگر تقوی کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کتاب سے ملے گی، اگر دنیا کے اندر عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کتاب سے ملے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اگر چاہتے ہو قوموں کو عروج ملے، بلندیاں ملیں، عظمت و شان ملے،
تو اس کتاب کے ساتھ تمسک کرنا ہوگا، اس کتاب کے ساتھ چمٹنا ہوگا، اس کتاب کے ساتھ محبتیں کرنی ہوں گی، اس کتاب کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، اس کتاب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا و بچھونا بنانا ہوگا، اس کتاب کو اپنی زندگی کے لیے عمل کی کتاب سمجھنا ہوگا اور عمل کر کے دکھانا ہوگا، تب یہ کتاب تمہیں عروج عطا کرے گی، بلندیاں عطا کرے گی۔ اگر اس کتاب سے رخ موڑ لوگے، اس کتاب سے منہ موڑ لوگے، اس کتاب سے تعلق توڑ دو گے، اس کتاب کی ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھو گے، اس کتاب کی رہنمائی سے رہنمائی حاصل نہیں کرو گے، یاد رکھو دنیا کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے چلے جاؤ گے، تنزلی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ اگر ترقی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو اور عروج بھی کمال کا چاہتے ہو تو اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، اتنا جوڑ لو جیسے امام کائنات جوڑنا چاہتے تھے۔ عرب کے وہ بدو جو تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے، جنہیں پتہ نہیں تھا تہذیب کس کو کہتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں تھا ثقافت کس کو کہتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں تھا زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، جنہیں پتہ نہیں تھا شہروں کی زندگی کیسے ہوتی ہے، جنہیں پتہ نہیں تھا دیہاتوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، جنہیں پتہ نہیں تھا آئلی نظام زندگی کیا ہوتا ہے، جنہیں پتہ نہیں تھا حقوق کیا ہوتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں تھا فرائض کیا ہوتے ہیں، جسے نے پتہ نہیں تھا باپ کس کو کہتے ہیں، ماں کس کو کہتے ہیں، بیٹی کا مقام کیا ہے، بیٹے کی شان کیا ہے، جنہیں عزیز و اقارب کے حقوق و فرائض کا پتہ نہیں تھا، ان کی عظمت اور شان کا پتہ نہیں تھا۔ ہاں میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں جنہیں رب کی بھی پہچان نہیں تھی، جو اپنے رب کی پہچان بھی بھول چکے تھے، اتنے عاری ہو چکے تھے، اتنے دور جا چکے تھے، اتنے تنزلیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، اسفل السافلین ہو چکے تھے کہ جنہیں اپنے رب کا بھی پتہ نہیں تھا کہ رب کون ہے، الہ کون ہے، معبود برحق کون ہے، جنہوں نے پتھر کے مجسموں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، جنہوں نے پتھر کے مجسموں کو مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، حاجت تروا سمجھ رکھا تھا، بگڑیاں بنانے والا سمجھ رکھا تھا، مشکلیں حل کرنے والا سمجھ رکھا تھا، ہاں اپنے کام آنے والا سمجھ رکھا تھا، اولادیں عطا کرنے والا سمجھ رکھا تھا۔ جو رب کو ہی بھول چکے ہوں، جنہیں رب کی پہچان نہ ہو، وہ دوسری کسی چیز کی پہچان کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں وہی امام کائنات اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ رب کائنات نے اس نبی کی زبان اطہر و مطہر کے اوپر جو الفاظ سب سے پہلے ادا کروائے، پہلا کلام اللہ کا جو جبریل امین لے کر آئے، غار حرا کے اندر جو پہلا پیغام سنایا گیا جبریل امین کے ذریعے رسول کائنات تک، اور رسول کائنات کے ذریعے ساری کائنات تک پہنچایا گیا، وہ پیغام یہی تھا جو آج جامعہ مسجد محمدی اگوکی کے اندر پیغام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ قاری صاحب جو پیغام دیتے ہیں، جناب ڈاکٹر حافظ محمد طیب صاحب جو پیغام دیتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جناب نثار مصطفیٰ صاحب جو پیغام دیتے ہیں، قاری گلفام صاحب جو پیغام دیتے ہیں، وہ پہلا پیغام فاران کی چوٹیوں سے چمکا تھا، مکے کی وادیوں میں گونجا تھا، غار حرا کے کوثروں کے اندر گونجا تھا۔ جبریل امین رب کا وہ پیغام لے کر کائنات کے امام کے سینہ کے اوپر نازل فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہی پیغام آج اس مسجد سے گونج رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیجئے۔ پہلا پیغام رب کے قرآن کا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کا پہلا پیغام یہ ہے قرآن کو پڑھو، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرو، قرآن کا پہلا حق بھی یہی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں قرآن کے 4 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ جس قدر عظمت والی کتاب ہے، جس قدر شان والی کتاب ہے، شان مصطفیٰ، شان قرآن سننے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی شان کا تذکرہ ہے۔ جتنی عظمت والی قرآن یہ کتاب ہے، جتنی شان والی قرآن یہ کتاب ہے، اس قدر اس کے حقوق بھی ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ صرف شان بیان کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ چند فکری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وعدے وعید نہیں لینا چاہتا، ہاتھوں کو نہیں اٹھوانا چاہتا، بار بار آپ سے بلوانا نہیں چاہتا، پیغام دینا چاہتا
हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके जरिए आपकी औलादों तक देना चाहता हूं, घर घर ये पैगाम देना चाहता हूं। आइए, जो किताब अजमत वाली है, जिसके जरिए उरूज मिलता है, जिसके जरिए शानें मिलती हैं, जिसके जरिए अल्लाह अजमतें अता करता है, जिस पैगाम को पहुंचाने के लिए आसमान की बुलंदियों से, सातों आसमानों से ऊपर से जबरील अमीन आया करते थे, आमीना के लाल कौनैन के ताजवर को सुनाया करते थे, जिस कुरान को सुनाने के लिए इमाम कायनात की ड्यूटी लगाई गई। 13 साल मक्के की वादियों में मेरे प्यारे आका ने अल्लाह का कुरान सुनाया है। मदीना तैयबा की फजाओं में मेरे प्यारे आका ने कुरान को सुनाया है। ये पहला हक है, कुरान मजीद को पढ़ा जाए। आइए सोचिए, आपके घरों में, मेरे घर में कुरान मजीद की तिलावत मामूल से होती है। हम कुरान का हक कुरान को दे रहे हैं या जालिम बन के बैठे हुए हैं, गासिब बन के बैठे हुए हैं, कुरान का हक कुरान को देने के लिए तैयार नहीं है। आइए, ये पहला हक है, कुरान मजीद की तिलावत की जाए। आपकी सुबह अल्लाह के कुरान की तिलावत होनी चाहिए, आपकी शाम अल्लाह के कुरान की तिलावत होनी चाहिए। हाँ हाँ, मेरे प्यारे आका कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन रहमत कायनात कौनैन के ताजवर जिंदगी के लम्हे लम्हे को मेरे रब ने आपके लिए और मेरे लिए नमूना बना दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कह के जिंदगी के लम्हे लम्हे को नमूना बना दिया। उस नबी की सीरत क्या है, उस नबी ने कुरान का हक कैसे अदा किया है। जाओ कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें पढ़ के देखो। मेरे नबी की सुबह होती है, नमाज फजर में मेरे आका कुरान की तिलावत करते हैं। सहाबा ने बयान कर दिया 60 से लेकर 100 तक मेरे नबी फजर की नमाज में कुरान मजीद की आयात बय्यनात की तिलावत करते। हाँ हाँ, कुरान की तिलावत मेरे प्यारे आका कर रहे हैं। जोहर की नमाज आती, सहीहुल बुखारी में मौजूद है, मेरे प्यारे आका जोहर की पहली रकत में भी फातिहा के बाद कुरान पढ़ते, दूसरी रकत में भी कुरान पढ़ते। सहीहुल बुखारी है। अल्लाह के प्यारे नबी की किरात का अंदाजा सहाबा कहते हैं हम यूं लगाया करते, अल्लाह के प्यारे नबी जोहर की पहली 2 रकतों में जितना कुरान पढ़ा करते थे, जोहर की बाद वाली 2 रकतों में उससे निसफ कुरान की तिलावत किया करते। हाँ हाँ, यतलू अलैहिम आयाती का अल्लाह का नबी वो है जिसके लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हाथों को उठाकर दुआएं की हैं। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती का। अल्लाह ऐसा नबी अता फरमा, ऐसा रसूल अता फरमा, अल्लाह काबे को ऐसा इमाम अता फरमा, अल्लाह काबे को आबाद करने वाला ऐसा नबी और रसूल अता फरमा, ऐसा पैगंबर अता फरमा। उसका पहला वसफ ये हो, पहली खूबी ये हो, यतलू अलैहिम आयाती का, तेरी आयात की तिलावत करने वाला हो। और जब अल्लाह ने उस नबी की आमद का तज़किरा किया, उस नबी को दुनिया में मबऊस करने का तज़किरा फरमाया, तो रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया। वो एहसान क्या था? इज़ बअस फीहिम रसूलन, अल्लाह ने इनके अंदर एक रसूल को मबूस फरमा दिया। रबी की बेसत का तज़किरा करते हुए अल्लाह का कुरान कह रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या है। नबी मबूस किया, इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जानों में से अल्लाह ने एक रसूल भेज दिया। वो रसूल करता क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, उस अल्लाह की हयात बय्यनात की तिलावत करता है। आज तूने तिलावत को फरामोश कर दिया। हाँ हाँ, तिलावत कुरान आज तेरे घर से आवाज नहीं आती, मेरे घर से आवाज नहीं आती। हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछिए, आपको बताएंगे यही हमारी गलियां थी, यही हमारे मोहल्ले थे, यही हमारे शहर थे, यही हमारे देहात थे। हमारी ही वो माएँ थी, हमारी ही वो माएँ थी, अपने घर के काम करती थी, सुबह बेदार होती थी, उनकी जुबानों पे अल्लाह के कुरान की तिलावतें होती थी। गलियों में जब चलते थे अल्लाह के कुरान की आवाजें आती थी। आज सारी रात गानों की आवाजें हमारे घरों से बाहर जा रही हैं, गाने चल रहे हैं, साजो सरंगियां हैं, शैतानी आलात हमने अपने घरों में सवार कर लिए हैं। सारी रात गाने बजाने, फिल्में ड्रामों में गुजर जाती है। सुबह अल्लाह की रहमत तकसीम हो रही होती है, अल्लाह के फरिश्ते उतर रहे होते हैं, बरकतों वाला वक्त होता है और हम ख्वाबे गफलत की नींद सोए हुए हमारे घरों से अल्लाह के कुरान की आवाजें आना बंद हो गई। शयातीन ने यहाँ पे डेरे डाल लिए। आज हमारे घराने घराने नहीं रहे, शैतानों के डेरे बन गए हैं। हर बंदा परेशान है, आकर कहता
کہتا ہے مولانا صاحب ذرا دم کر دے، ہمیں کسی نے جادو کر دیا۔ وہ بھائی کسی نے کیا کرنا ہے، تیرے گھر میں شیطانوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، شیاطین تیرے گھر میں روزانہ آتے ہیں، تیرے کان میں آ کر شیطان پیشاب کر رہا ہے، تو فجر کے وقت سویا ہوا ہے، شیطان تیرے گھر میں پیشاب کرتا ہے۔ جہاں پہ پیشاب ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کیسے آئے؟ جہاں پہ شیطانوں نے ڈیرے ڈالے ہو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں؟ آؤ قرآن کی شان کو سمجھنا چاہتے ہو، آمینہ کے لال سے سمجھو، کائنات کے امام سے سمجھو، آمینہ کے لال سے سمجھو، کونین کے تاجور سے سمجھو۔ میرے قرآن نے امت کو قرآن کی شان کیا سمجھائی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی نے ظہر میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اندازہ لگاتے عصر کی نماز کے اندر، عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں اللہ کے نبی کی قرات ظہر کی بعد والی 2 رکعتوں کے برابر ہوتی، عصر کی بعد والی 2 رکعتوں میں اس سے بھی اللہ کے نبی مختصر قرات کیا کرتے۔ میرے نبی کی قرات کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی بندہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد قرات کرے، بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پہ اکتفا کر لے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں آمینہ کے لال کی قرآن کی محبت کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی کی قرآن سے محبت ایسی تھی، اللہ کے نبی 4 رکعتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ بھی معمول بنا لیں، آپ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، نبی علیہ السلام کی سنت کو سیکھ لیں۔ ہاں صحابہ نے بیان کیا اللہ کے پیارے نبی سورہ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھا کرتے، فلاں دن آپ یہ فلاں سورت پڑھتے، سورہ طور کی تلاوت کی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے قرات کا تذکرہ کر دیا، آپ نے ظہر میں یہ رکعتیں پڑھی، عصر میں یہ تلاوت کی، آپ نے مغرب میں یہ پڑھا، عشاء میں یہ پڑھا، تہجد میں آپ اتنا پڑھا کرتے۔ ہاں قربان جاؤں، آمینہ کے لال تہجد کی نماز ہے، اللہ کے نبی اتنی تلاوت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے۔ میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، مومنوں کی ماں بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی رات کو اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم پڑ جایا کرتے تھے۔ آخر اللہ نے کہا اللہ کے محبوب ذرا رات کو کم کر لیں، نصف کر لیں، اس سے بھی کم کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، اختصار کے ساتھ چند فکری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ میرے پیارے نبی نے نمازوں میں قرآن کی تلاوت کی ہے، خطبوں میں قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی نے حضر میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، آپ نے سفر میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ فلاں جگہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ سواری پہ سوار تھے، آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے، آپ فلاں سورت پڑھ رہے تھے، صحابہ نے تذکرے کر دیے۔ میرے نبی نے سفر میں قرآن پڑھا، قرآن پڑھا کریں، سفر میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی زبان پہ قرآن ہونا چاہیے۔ میں نے بڑے ایسے واقعات پڑھے ہیں، میں نے بڑے ایسے تذکرے سنے ہیں، بڑے ڈاکٹروں سے میں نے یہ تذکرہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہاسپٹل میں اسے لایا جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، ہم آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں۔ کئی ایسے مریض آتے ہیں کہ زخمی ہوتے ہیں، ہم ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ گانے ہوتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں، ہم نے کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بیمار ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے۔ آئیے قرآن سے اتنی محبت کریں، آپ کے حضر سفر کا ساتھی قرآن ہو۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، امام الاثر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری بیان کرتے ہیں، ان کا ایک آپریشن تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو جناب نشہ آور دوائی دی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کا آپریشن کیا جائے گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں، میرے امیر محترم کے دادا جان وہ کہتے ہیں میں نے جب سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے
جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہے نشہ حرام کر دیا گیا ہے، نشہ آور چیزیں اللہ نے امت کے اوپر حرام کر دی ہیں۔ ہاں میری زندگی کا یہ تحیہ ہے، میری زندگی میں نشہ نہیں آ سکتا، نشہ آور کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے بڑے۔ جو ہندو ڈاکٹر تھا، ہندو ڈاکٹر، وہ کہتا ہے جی پھر آپ کا آپریشن کرنا ہے، آپریشن کیسے کریں؟ کہا کہ میرے نبی نے فرمایا سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ میں روزانہ سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اللہ آرام کی نیند عطا کر دیتے ہیں۔ میں سورۃ ملک پڑھتا ہوں، مجھے نیند آ جائے گی، تم آپریشن کر دینا۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر شریف فاتح قادیان، جس کی اپنے بھی تعریفیں کریں بیگانے بھی تعریفیں کریں، ان جیسا ایک مستند عالم دین گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ مورئ میر سیال کوٹی سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سمجھ رہا تھا شاید ایک دو باتیں ہوں گی، اس کے بقول وہ کہہ رہا تھا شاید ایک دو منتر ہوں گے، یہ تو ختم نہیں ہو رہا۔ 30 آیات مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا تھا اگر یہ بندہ اس دوران موت کا بھی شکار ہو گیا، یہ جب تک سورت مکمل نہیں ہوگی اس کی زبان بند ہی نہیں ہوگی۔ آئیے ایسے قرآن سے محبت کریں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات بیانات کی تلاوت کریں۔ علماء کرام موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرتے، قرآن کی وہ صورتیں جن کا آغاز سبحہ سے ہوتا ہے، یسبح سے ہوتا ہے، ان تمام صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ آئیے قرآن سے محبت کریں، قرآن کا پہلا حق ادا کریں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر قرآن کا حق غصب ہو رہا ہے، آپ کل کسی سے شکوہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا حق دبا لیا گیا، مجھے فلاں حق دیتا نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کا حق نہیں دیں گے، سب سے عظمت والی کتاب کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھلا قرآن سے آپ کو پھر حق کیسے ملے گا؟ یاد رکھے، آئیے یہ قرآن ہے، پہلا حق اس کا یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک وعید بھی سن لے کہ جس جگہ کے اوپر، جس گھر کے اندر جو انسان روزانہ کم از کم 10 آیات کی تلاوت نہیں کرتا، روز قیامت وہ مومنین میں اسے نہیں اٹھایا جائے گا، متقین میں اسے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ غافلین میں سے اسے اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم روزانہ قرآن مجید کی 10 آیات کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ قرآن کا پہلا حق ادا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت۔ بات لمبی نہ ہو جائے، قرآن کا دوسرا حق قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن کا پہلا حق۔ قرآن کا دوسرا حق قرآن مجید کی تلاوت کو سننا۔ ہاں امام کائنات رحمت للعالمین، کونین کے تاجور، صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے۔ کئی حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے نبی اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، صحابہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے، میرے آقا قرآن سنتے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ یہ قرآن کیسی محبت سے پڑھتا ہے، جنت میں بھی یہ قرآن ایسے ہی پڑھے گا۔ اللہ کے پیارے نبی ان کی قرات کو سنا کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے دوسروں سے قرآن سننا محبوب ہے، قرآن سننا قرآن کا حق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ کہا اے ابی میرے ممبر پہ چڑھ جاؤ، میرے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، نیچے آمینہ کے لال ہیں، کونین کے تاجور ہیں، سید الثقلین ہیں، صاحب قرآن نبی نیچے بیٹھے ہیں۔ ابی بن کعب کو اپنے ممبر پہ بٹھا دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں ابی ہمیں رب کا قرآن سناؤ۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ کے سینہ اطہر و مطہر پہ اللہ نے نازل کیا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں ابی تو مجھے قرآن سنا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ مجھے اللہ نے کہا ہے ابی سے قرآن سنو۔
सुभान अल्लाह। उबई से कुरान सुनो। हजरत उबई बिन काब कहने लगे असम्मानी अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? कायनात के इमाम ने फरमाया हाँ हाँ उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर मुझे कहा है। उबई से कुरान सुनो। वो उबई कुरान कैसा पढ़ता होगा, कितना खूबसूरत पढ़ता होगा कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं इमाम कायनात को कि तुम उबई से कुरान सुनो। अजमतें हैं कुरान वालों की, शान है कुरान वालों की, आओ कुरान को सीनों में महफूज कर लो। मेरे प्यारे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। हाँ वो सबसे बेहतर है। आज हमें नजर नहीं आता क्योंकि हम मादियत का शिकार हो गए। आज हमने माल को अपने हिरस और हवस का जनाब मरकज बना लिया। आज हमने कुरान से ताल्लुक तोड़ दिया, इसलिए हमें नजर नहीं आता। कायनात के इमाम ने फरमा दिया खैरुकुम खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है। एमपीए बेहतर नहीं हो सकता, एमएनए बेहतर नहीं हो सकता, तुज्जार बेहतर नहीं हो सकते, बिजनेसमैन बेहतर नहीं हो सकते, मालो दौलत वाले बेहतर नहीं हो सकते, और तो मनसबों वाले बड़े नहीं हो सकते, वजीर मशीर बड़े और बेहतर नहीं हो सकते, हाँ सदर वजीर आजम बड़े और आला नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्यारे आका ने फरमाया है। और एक अहले हदीस का ये नजरिया है, एक अहले हदीस का ये ईमान है, अल्लाह के प्यारे नबी के दोनों होंठों के दरमियान से जो कलिमात अदा हो गए, जो अल्फाज मेरे नबी ने अदा कर दिए, उनसे बेहतर लफ्ज रुए जमीन पर कोई नहीं है, उनसे खैर वाले अल्फाज कोई नहीं है, उनसे जनाब सच्चे लफ्ज और कोई नहीं है। अस्दकुल हदीस अल्लाह के प्यारे नबी की बातें हैं। कायनात के इमाम ने फरमा दिया खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। तुम्हें नजर आए या ना आए, हाँ वो सबसे अफजल है। मुझे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या भी ज़हन में गर्दिश कर रहा है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा अबू हुरैरा जरा अपना ही कोई तज़किरा कर दो। अबू हुरैरा कहते हैं क्या तज़किरा करूं, कौन सी बात मैं तुम्हें कहूं? कहते हैं एक वक़्त था, अबू हुरैरा वो था जो किसी एक औरत के पास गुलामी करता था, उसकी खादमी किया करता था। अबू हुरैरा सैयदुल मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं, हर मोमन के दिल के अंदर जिस अबू हुरैरा की मोहब्बत है, उस अबू हुरैरा का मैं तज़किरा कर रहा हूं। वो अबू हुरैरा जिसने रसूलुल्लाह से दुआ की गुजारिश की, अल्लाह के नबी मेरे लिए, मेरी माँ के लिए दुआ करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ की, ऐ अल्लाह हर मोमन की मोहब्बत अबू हुरैरा से पैदा फरमा दे, अबू हुरैरा की माँ से पैदा फरमा दे। हाँ हाँ वो अबू हुरैरा है, हर मोमन जिससे मोहब्बत करता है। अबू हुरैरा कहते हैं एक वक्त था मैं एक औरत के यहाँ गुलामी करता था, काम कोई मुझे आता नहीं था। अबू हुरैरा कहते हैं कि जो उसने मुझे काम कहना वो मैं किया करता, और उसके इवज में मुझे मजदूरी क्या मिलती थी? सिर्फ 2 वक्त का खाना और कुछ भी नहीं। 2 वक्त के खाने के ऊपर एक औरत के यहां मैं मुलाजमत किया करता था। फिर इस्लाम आया, मैंने इस्लाम को कबूल किया, उस औरत की गुलामी खादमी को छोड़ दिया। मस्जिद नबवी का सूफा वो चबूतरा अबू हुरैरा का मरकज बन गया। अल्लाह के नबी के साथ चिमटे रहते, तफसीली बात ना हो जाए, इतना चिमटे कि अल्लाह के नबी की लबों से जो कुछ निकला अबू हुरैरा ने याद कर लिया, उम्मत तक पहुंचा दिया। वो अबू हुरैरा कहते हैं फिर इस्लाम की दौलत मिली, कुरान की दौलत मिली, हदीस मुस्तफ़ा की दौलत मिली, ये इल्म दीन मुझे मिला। फिर अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत अता की, इतनी इज्जत अता की कि वो अबू हुरैरा आज मदीने का गवर्नर है, और वो औरत जिसके यहाँ अबू हुरैरा खादमी करता था, वो औरत आज अबू हुरैरा की बीवी है। ये दीन की बरकतें हैं, ये इस्लाम की बरकतें हैं, ये कुरान की बरकतें हैं, ये मेरे नबी की हदीस की बरकतें हैं कि अबू हुरैरा मदीने का गवर्नर बना। जिस औरत के यहाँ खादमी करते थे वही औरत अल्लाह ने अबू हुरैरा की ज़ौजा बना दी, बीवी बना दी। इतनी अजमतें और इज्जतें कुरान की वजह से मिला करती हैं। अरब से निकल कर हाँ हाँ अजम और रुए ज़मीन पे इस्लाम के झंडे लहराने वाले वही थे जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया था। हाँ हाँ आज
اقصی کے لیے آج کتنے آنسو بہے ہیں. آج مسجد اقصی کے لیے، القدس کے لیے، فلسطین کے لیے گھر گھر اور مسجد مسجد لوگوں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں. اللہ فلسطین کو آزادی عطا کر، مسجد اقصی کو آزادی عطا کر. ہاں وہی مسجد اقصی تھی جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا. وہ عمر بن خطاب اسی فلسطین میں، اسی شام میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے حکمران بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کو سنا جائے. ہاں فکری بات یہ ہے آپ اپنے گھر میں معمول بنا لیں. اپنے بیٹے سے کہیں، اپنی بیٹی سے کہیں، اے میرے بیٹے میرے بیٹی بتا آج مسجد میں کیا پڑھ کے آیا ہے، ذرا مجھے بھی اللہ کا قرآن سنا دے. جو مسجد میں پڑھ کر آیا ہے ذرا مجھے بھی سنا دے. ماں بھی سنے، باپ بھی سنے. گھر میں قرآن کا ماحول بنا دے. قرآن کی تلاوتیں آپ کے گھروں میں ہو. شیاطین بھاگ جائیں گے، یہ جن جادو بھاگ جائیں گے، یہ شیاطین بھاگ جائیں گے. اللہ کے فضل سے آپ کے گھر رحمتوں برکتوں کے مرکز بن جائیں گے. اپنے بچوں سے قرآن سنیں، اپنے بچوں کو قرآن سنائیں. قرآن کو سننا قرآن کا حق ہے. تیسرا حق قرآن کا یہ ہے قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ اللہ نے اس قرآن میں ہمیں حکم کیا دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں وہ قرآن میں تدبر کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ پردے اور تالے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن نہیں سمجھتے. ہاں انہیں بزنس کی باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں، انہیں سائنس کی باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں، انہیں کاروبار کی باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں، لیکن انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے، عالم دین کا کام ہے، بس وہی سیکھے. اللہ شکوہ کر رہے ہیں کیوں نہیں قرآن کو سمجھتے، کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کی آیات کو کیوں نہیں سمجھتے. ہاں آئیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں تم میں سے کون بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح مسجد سے باہر نکلے اور جناب باہر جائے اور جا کر وادی عقیق میں سے 2 سرخ رنگ کی اونٹنیاں پکڑے اور اپنے گھر میں واپس لے آئے. نہ وہ کسی پر ظلم کرے، نہ کسی کا حق دبائے. اس دور کی سرخ اونٹنیاں آج کی لینڈ کروزر BMW سے زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے؟ ہر بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی کون یہ پسند نہیں کرے گا، ظلم بھی نہ ہو، زیادتی بھی نہ ہو اور مفت میں اتنا مال انسان کو مل جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم مسجد نبوی کے اندر آ جاؤ اور آ کر اللہ کے قرآن کی 2 آیات سیکھ لو. یہ 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. شہید عالم اسلام ڈاکٹر عبدالرشید ڈاکٹر عبدالرشید اظہر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اس دل میں ایمان کی ایک رمق بھی موجود ہے نا، جو قرآن کی آیت کو سیکھتا ہے، جب وہ قرآن کی آیت کو سیکھ کر باہر نکلتا ہے اسے نظر آئے گا کہ اس کے دائیں اور بائیں اللہ کی چلتی ہوئی اونٹنیاں نظر آ رہی ہیں. ایمان کی دولت ہو، ایمان کی دولت سے اگر آری اور خالی ہیں پھر یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. صحابہ کو یہ چیزیں نظر آتی تھیں. انہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا، تدبر کیا، تفکر کیا، قرآن کو سینوں سے لگایا، ایسے ایسے نکات بیان کیے. دنیا آج بھی عش کر اٹھتی ہے. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو سمجھنا قرآن کا تیسرا حق. چوتھا حق جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے قرآن مجید جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، جس کو آپ نے سمجھا ہے، اس قرآن پر عمل کیا جائے. یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، تجوریوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، الماریوں میں سجانے والی کتاب نہیں ہے، تاکوں میں سجا کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، غلافوں میں بند کر کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے. بیٹی کو گھر سے الوداع کر رہے ہیں اور بیٹی کے سر کے اوپر قرآن کو تان دیا ہے. ہاں بڑی خوش قسمتی والی بات ہے اگر تیری بیٹی میری بیٹی قرآن کے سائے میں رخصت ہو،
ہو, لیکن کبھی سوچا بھی ہے کہ بیٹی جو 18 سال کی ہو گئی ہے, جس بیٹی کی عمر آج 20 سال ہو گئی ہے, آج 22 سال کی عمر میں میں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہوں. ان 22 سالوں میں 20 سالوں میں میں نے کبھی بھی قرآن کا سایہ اپنی بیٹی پہ نہیں ہونے دیا, کبھی قرآن کو اس کے سینے کے ساتھ نہیں لگنے دیا, کبھی قرآن کو میں نے اس کے سامنے کھول کر اسے حکمن نہیں کہا کہ قرآن پڑھا کر, قرآن کو سمجھا کر, قرآن پہ عمل کیا کر. آج سایہ کر رہا ہے, آج سایہ کافی نہیں ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہوئے اس کے سر پہ سایہ کر دے, قرآن اس لیے نہیں ہے الماریوں میں رکھ دے, قرآن اس لیے نہیں ہے تاکوں میں سجا کے رکھ دیا جائے, غلافوں میں سجا کے رکھ دیا جائے. یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہی وہ کتاب ہے جو عمل کی کتاب تھی, آج ہم نے عمل سے دور کر دیا ہے. یہ کتاب پریکٹیکل تھا, آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں نانا قرآن کو ہاتھ نہ لگانا, اتنے علوم و فنون ہو تو پھر قرآن کو چھونا, ورنہ قرآن کو ہاتھ نہ لگانا, تم نہیں سمجھ سکتے, قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو کہتا ہے مشکل بنا دیا. آپ قرآن کو سینے سے لگا. یہ قرآن عمل کی کتاب ہے. قرآن نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے, قرآن نے جس سے روکا ہے اس سے رک کے دکھا دے. قرآن جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کر کے دکھا دے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے ہاں اگر مجسم قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کاغذ کے ٹکڑوں میں, یہ گتے کے 2 کاغذ ٹکڑوں کے اندر قرآن کو دیکھ لو, یہ مجسم قرآن تمہیں نظر آ جائے گا. ہاں اگر عملی صورت قرآن کی دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو, عمل کی صورت قرآن نظر آ جائے گا. عمل کائنات کے امام نے کر کے دکھایا, صحابہ نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا. ایک ایک آیت کو, ایک ایک لفظ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا. آئے اس قرآن کو اپنے سینوں کا زیور بنا لے, اپنی آنکھوں کا نور بنا لے, اپنے دلوں کا سرور بنا لے. جب قرآن پڑھیں گے, قرآن سنیں گے, قرآن سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, حقیقی اور سچے مسلمان بن جائیں گے. اور جب حقیقی اور سچے مسلمان بن جائیں گے, رب کبریا کی قسم ہے حضرت اسید بن حضیر کی طرح آپ اپنے گھر کے صحن میں رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے, اپنے ڈرائنگ روم میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے, اپنی دکان پہ بیٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے. آسمانوں سے فرشتے آپ کا قرآن سننے کے لیے نازل ہو جائیں گے. حضرت اسید بن حضیر کی طرح قرآن آپ پڑھیں گے, اللہ کے ملائکہ اور فرشتے نازل ہوں گے, قرآن کو سنیں گے. آئے اس قرآن کو سینے سے لگائیں, قرآن کو اپنے دلوں کی بہار بنائیں, قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجائیں. جب قرآن کو کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن یہ کتاب روز قیامت نجات کا ذریعہ بن جائے گی. القرآن حجت علیک و الیک, یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیری مخالفت کے اندر گواہی دے گا. جس کے حق میں قرآن بول پڑا وہ جنت میں جائے گا, اور جس کو قرآن نے روک لیا, جس کے خلاف قرآن ہی بول پڑا, اللہ اس نے میرے حق دبا دیے تھے, اللہ اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں تھا, اللہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں تھا, اللہ اس نے مجھے سنا ہی نہیں تھا, اللہ میرے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تھا. اگر قرآن تیرے خلاف بول پڑا تو پھر وہاں پہ تجھے کوئی چھڑا سکے گا؟ حتیٰ کہ رسول بھی بول پڑیں گے یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا, اللہ یہ میری قوم کے وہ ظالم بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن سے جدائیاں ڈال لی تھیں. آئیے میں آپ کو فکر کی بات دے کے جانا چاہتا ہوں, فکری پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں. قرآن سے محبت کریں, اور محبت کا طریقہ یہ ہے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت جاری کر دیں, قرآن پڑھا کریں, قرآن سنا کریں, قرآن سمجھنے کی کوشش کریں, اور قرآن کے مطابق زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. جب قرآن کے مطابق زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہوں گے, فرشتے کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے خوش قسمت, اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جا,
اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے پاس چلا جا، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک دفعہ پھر منتظمین محترم ڈاکٹر صاحب، بلکہ 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نثار مصطفیٰ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد طیب محمود عالم صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور اساتذہ کرام، سب کو مبارکباد پیش کروں گا، بچوں کو مبارکباد پیش کروں گا، بچوں کے والدین کو دلی طور پر عمیق قلب سے مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ یہ قرآن دلوں کا نور اور سینوں کا سرور بنائے، آمین۔